لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. لائق صد احترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، یہ اس سلسلہ گفتگو کی جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا ضائع فاطمیہ کے عنوان سے، یہ اس کی آج آخری گفتگو اور آخری نشست ہے. اور اتفاق وقت یہ ہے کہ آج 31 دسمبر 2022 ہے اور کل 1 جنوری 2023 ہوگی. ہم اپنے سال کا آغاز بھی غم اہل بیت سے کرتے ہیں اور آج اپنے سال کا اختتام بھی غم سیدہ پر کر رہے ہیں. دنیا میں کسی شخصیت پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کا صحیح تعارف نہ کرایا جائے. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہے کسی کو قتل کر دینا، کسی کو ختم کر دینا، کسی کے گھر کو جلا دینا. یہ ظلم نہیں ہے. اصل ظلم یہ ہے کہ اس کا تعارف صحیح نہ کرایا جائے. اہل بیت پہ جہاں سارے ظلم ہوئے، ان ظلموں میں ایک ظلم یہ بھی ہوا کہ اہل بیت کا صحیح تعارف نہیں کرایا گیا. یہ وجہ ہے کہ مرسل اعظم نے اپنی زندگی میں زیادہ تر زور یہ اس بات پر دیا کہ اہل بیت کا صحیح تعارف کرایا جا سکے. اگر آپ نبی پاک کی پوری حیات طیبہ کو دیکھیں گے تو 4 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے تعارف پر مرسل اعظم نے بہت زور دیا ہے اور تعارف بار بار کرایا ہے. مثلا مولا کائنات کا تعارف، اللہ اکبر، ان الفاظ سے تو شاید مرسل اعظم نے کسی اور کا تعارف کرایا ہی نہیں جو تعارف جناب امیر کا کرایا. فرمایا انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. یعنی نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسا میں ہوں ویسے علی ہیں اور جیسے علی ہیں ویسا میں ہوں. پھر سیدہ سلام اللہ علیہا کے تعارف میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے یا میرا ہی ٹکڑا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسا میں ویسی فاطمہ اور جیسی فاطمہ ویسا میں. یہ لہجہ نبی کا اور کسی کے تعارف کے لیے نظر نہیں آئے گا. حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. اور پھر مرسل اعظم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی جیسا میں ہوں ویسے حسین ہے اور جیسے حسین ہے ویسا میں ہوں. یعنی نبی نے اپنی زندگی میں ان 4 کے تعارف میں بار بار کہا کہ علی مجھ جیسے ہیں، میں علی جیسا ہوں. فاطمہ مجھ جیسی ہیں، میں فاطمہ جیسا ہوں. حسن مجھ جیسے ہیں، میں حسن جیسا ہوں. حسین مجھ جیسے ہیں اور میں حسین جیسا ہوں. مگر شیعوں کے لیے مقام افتخار یہ ہے کہ نبی نے بار بار کہا کہ یہ 4 مجھ جیسے ہیں اور میں ان 4 جیسا ہوں. مگر ان 4 نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہ کہا کہ نبی ہم جیسا ہے. توجہ فرمائیے گا. بھائی نبی انہوں نے بار بار کہا علی مجھ جیسے، میں علی جیسا. فاطمہ مجھ جیسی، میں فاطمہ جیسا. حسن مجھ جیسے، میں حسن جیسا. حسین مجھ جیسے، میں حسین جیسا. مگر
ان چاروں نے کبھی نہیں کہا، ورنہ علی کہہ سکتے تھے کہ نبی مجھ جیسا، نہیں کہا۔ سیدہ کہہ سکتی تھی بابا مجھ جیسے، مگر نہیں کہا۔ اچھا بڑوں نے نہیں کہا، حسنین کہہ دیتے، بچے تھے، شہزادے تھے، بھائی بچہ تو کہہ سکتا ہے نا، بچے کہہ دیتے نانا ہم جیسا، ہم نانا جیسے، نہیں، بڑوں نے نہیں کہا تو بچوں نے بھی نہیں کہا، تاکہ امت سمجھ لے کہ امت کے بوڑھے اور ہیں، سیدہ کے بچے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر۔ امت کے بوڑھے اور ہیں اور سیدہ کے بچے اور ہیں۔ بار بار کہا نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ چلیے جناب امیر سے کہتے ہیں یا علی آپ بھی کہہ دیتے ایک بار کہ نبی مجھ جیسا، سیدہ آپ کہہ دیتی کہ بابا ہم جیسا، حسنین آپ کہہ دیتے کہ نانا ہم جیسا، نہیں کہا۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ نبی بار بار کہیں بگڑتا کچھ نہیں، یہ ایک بار کہہ دیں گے بچے گا کچھ نہیں، اس لیے کہ مسلمان اسے تحریر کر کے رکھ لے گا کہ نبی کو علی نے بھی تو کہا تھا کہ ہم جیسا ہے، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا کہ بابا ہم جیسا ہے، حسنین نے بھی تو کہا تھا کہ نانا ہم جیسا ہے۔ اس لیے ان چاروں نے نہیں کہا تاکہ قیامت تک کے لیے مسلمان کے منہ پہ تالا لگ جائے کہ جب محمد کے ہمذات محمد جیسے نہیں، کوئی بدذات محمد جیسا کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ تعارف ہونا چاہیے، صحیح تعارف ہونا چاہیے۔ اگر جناب سیدہ کا تعارف صحیح ہو جاتا تو آپ یقین جانیں ان مجلسوں میں بھی محرم کی طرح مجمع ہوتا۔ ان سے مراد یعنی یہاں نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی عزائے فاطمیہ کی مجلس ہو رہی ہے اس میں وہی مجمع ہوتا ہے جو محرم کا مجمع ہوتا ہے۔ محرم کا مجمع کیسا ہوتا ہے؟ محرم کے مجمع میں ہر قسم کا آدمی شریک ہوتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ بھی آتا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ بھی آتا ہے، سب آتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجلس کس کی، وہاں کہتے ہیں جی رسول کے نواسے کی مجلس ہے، تو وہاں تم اگر یہ سوچ کے آتے ہو کہ رسول کے نواسے کی مجلس ہے تو یہاں بھی سوچ کے آیا کرو نا رسول کی بیٹی کی مجلس ہے۔ نہیں پہنچے آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے ابھی وہاں بھی جانا ہے نان پارا، اسے محسوس کیجئے گا۔ بھائی جو مسلمان یہ کہہ کے آ رہا ہے کہ رسول کے نواسے کی مجلس ہے لہٰذا ہم جائیں گے، بہت سارے لوگ ہیں جو مجلسوں میں آنے نہیں دیتے۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں، ایک طبقہ ہے جسے وہابی کہا جاتا ہے، اس کا زور ہے خالی مجلسوں میں نہیں، مزاروں پہ نہ جائیں، علماء کے پاس نہ جائیں، فلاں کے پاس نہ جائیں، اچھی بزم میں نہ جائیں، تو ان کا زور یہ بھی ہے کہ مسلمان حسین کی مجلس میں نہ جانے پائے۔ مگر مسلمان حسین کی مجلس میں آتا ہے اور یہ کہہ کے آتا ہے کہ جانے دو محمد کے نواسے کی مجلس ہے، تو جو وہاں یہ کہہ کے آ رہا ہے کہ جانے دو محمد کے نواسے کی مجلس ہے، وہ یہاں یہ کیوں نہیں کہہ کے آ رہا کہ جانے دو رسول کی بیٹی کی مجلس ہے؟ قبلہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرے پڑھنے کا حق ادا ہو گیا۔ وہ انسان جو یہ کہہ کے آ رہا ہے کہ محمد کے نواسے کی مجلس ہے، وہ ان مجلسوں میں یہ کہہ کے کیوں نہیں آ رہا ہے کہ جانے دو رسول کی بیٹی کی مجلس ہے؟ جانتے کیوں؟ یہاں بھی مجمع اتنا ہی آتا مسلمانوں کا، اگر فاطمہ کا قاتل بھی یزید ہوتا۔ بھائی ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ادھر آئیے، جگہ خالی ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ توجہ سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ بھئی کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کیونکہ یہاں مسئلہ وہاں حسین کا نہیں ہے، وہاں مسئلہ یہ کہ حسین کا قاتل یزید ہے، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں سیدہ کا قاتل یزید نہیں ہے۔ آپ اس باریکی کو سمجھیے کہ یہاں قاتل کا مسئلہ ہے، اگر وہاں بھی قاتل یزید کے علاوہ یہ ہوتے تو لوگ حسین کی مجلس میں نہ جاتے۔ آج آپ جائیے، کیا مسلمان یزید پہ لعنت نہیں بھیجتا؟ میں بھیج رہا ہے کہ نہیں؟ بھائی مسلمان یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولیے۔
ذرا زور سے بولیں، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. بھیج رہا ہے؟ مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیا مسلمان یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ اعلان بھیج رہا ہے. اب تو مولوی صاحب اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ یزید کے باپ پہ بھی لعنت بھیجنے لگے ہیں. دیکھیے ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں ڈٹ کے لعنت بھیج رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. توجہ سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ میں آپ تک پہنچا گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا پڑھنا جو ہے وہ فائدہ مند ہو گیا. بھائی آج مسلمان معاویہ پہ لعنت بھیج رہا ہے کہ نہیں؟ علی اعلان وہ انجینئر محمد علی مرزا ہوں یا دیگر ہوں، عالم اسلام کے بڑے اسکالر علی اعلان معاویہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں. اچھا جب وہ معاویہ پہ لعنت بھیجتے ہیں تو شیعہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب یہ بھی لعنت بھیجنے لگے ہیں معاویہ پہ. ہوش میں آؤ، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی پلاننگ ہے کہ ایک ہی تو قربان ہو رہا ہے، اسے ہونے دو، اوروں کو بچا لو. ان کی پلاننگ میں کہ ایک قربان ہو رہا ہے تو ہونے دو، اوروں کو بچا لو. یاد رکھنا یزید پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے. جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یزید پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ پان کے کھوکے پہ کھڑے ہوئے کسی بھی انسان کو آپ 10 روپے دے کے یزید پہ لعنت بھجوا سکتے ہیں. پھر سن لیجئے، یزید پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے، معاویہ پہ بھی لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے، ابو سفیان پہ بھی لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں جو ان تینوں پہ لعنت بھیجے وہ شیعہ نہیں ہے. بڑی آہستہ سے آپ سن گئے بھائی، ان تینوں پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے، ان تینوں پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ ہے. نہیں ابھی جملہ سنیے گا، اگر میں نے اس جملے کو یہیں روک دیا یہ کٹ ہو کے جائے گا تو بڑا ہنگامہ مچا دے گا. پھر سنیے، یزید پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے، معاویہ پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے، ابو سفیان پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے. تو پھر مولانا شیعہ کون ہے؟ جملے کی حفاظت کیجیے گا. جو پروڈکٹ پہ لعنت بھیجے اسے شیعہ نہیں کہتے، جو کمپنی پہ لعنت بھیجے اسے شیعہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جو کمپنی پہ لعنت بھیج رہا ہے وہ شیعہ ہے. شیعہ تو وہ ہے جو اس کمپنی پہ لعنت بھیج رہا ہے کہ جہاں سے پروڈکٹ نکلے. اب لوگ جل رہے ہیں، پھک رہے ہیں. شیعوں کے 2 محرم آنے لگے سال میں. الحمدللہ 2022 تو ایسا گزرا ہے کہ اس میں 2 مرتبہ عزائے فاطمیہ آیا ہے. آئے عزائے فاطمیہ 2 مرتبہ آیا ہے کہ نہیں؟ اور آج آخری دن ہے، آج بھی عزائے فاطمیہ ہے. کمال یہ ہے آج آخری دن ہے سال کا، 2022 کا آخری دن ہے اور ہم بیٹھے ہوئے جناب زہرا کا تذکرہ کر رہے ہیں. دعا کیجئے کہ زندگی کا ہر سال ایسا ہو کہ آغاز بھی سیدہ سے ہو، انجام بھی سیدہ پہ ہو. اس سے بہتر سال کیسا ہوگا؟ اب دنیا نئے نئے طریقے نکال رہی ہے، کارڈ بھیج رہی ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے. کسی شریعت نے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. شریعت نے یہی کہا کہ اپنے سال کو ایسا بناؤ اور سال کا پہلا دن ایسا کرو کہ کم سے کم آنے والے سال پہ اس کے اچھے اثرات ہوں. تو آپ کو سے اگر بہترین اس سال کو بنانا چاہتے ہیں کچھ نہ کریں، زیارت عاشورہ پڑھیں. اس لیے کہ زیارت عاشورہ وہ زیارت ہے کہ جس میں لعنت کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 2023 کا آغاز ہونے والا ہے. آج رات میں نماز مغربین کے بعد اس نیت سے پڑھیں اور جناب نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کریں یہ کہہ کے کہ بی بی آپ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ آنے والا سال جو شروع ہونے جا رہا ہے 2023 یہ اچھا گزرے. اور پھر دیکھیے، اس لیے کہ جس کا آغاز اللہ اکبر اہل بیت علیہ السلام سے ہوتا ہے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. تو کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام یزید پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے، پروڈکٹ پہ لعنت نہیں، کمپنی پہ لعنت بھیجنا ہوگی. درد ہو رہا ہے لوگوں کو، درد ہو رہا ہے. بس شیعوں کے 2 سال میں محرم آنے لگے. ابھی تو گزرا تھا، پھر انہوں نے کالے کپڑے پہن لیے، اب انہوں نے پھر کالے پرچم لگا دیے. سنو، اس محرم میں اور عزائے فاطمیہ میں بہت بڑا فرق ہے.
کئی محرم بھی مل کے ایک عزائے فاطمیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ محرم میں تم مجمع جمع کر کے بتاتے ہو کہ یزید کون تھا، اور عزائے فاطمیہ میں مجمع جمع کر کے بتاتے ہو یزید کو یزید بنانے والے کون تھے. عزائے فاطمیہ ایک تحریک کا نام ہے. عزائے فاطمیہ بتاتی ہے کہ اگر ساری دنیا باطل پر آ جائے اور تم تنہا رہ جاؤ تو تم حق کے راستے پہ کھڑے رہنا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ تمہیں دبا دیا جائے، وقتی طور پہ تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مگر آنے والی تاریخ تمہیں یاد رکھے گی، اسے یاد نہیں رکھے گی. ایک قدم اور آگے بڑھی. عزائے فاطمیہ جناب سیدہ کی مظلومیت، جناب سیدہ نے جن مشکلات کا سامنا کیا اسے بیان کرنا ہے. نہیں، میں آپ کو میری سے مسلسل سن رہے ہیں، میں عزائے فاطمیہ کا منظر نہیں پڑھوں گا، ان 10-15 منٹ کے اندر پس منظر پڑھوں گا. عزائے فاطمیہ، عزائے فاطمیہ کا مطلب شہادت فاطمہ، شہادت فاطمہ کا مطلب یعنی مصیبت فاطمہ. کہ اتنی جلدی ہوا کیسے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے سنیے گا، بڑے اطمینان سے سنیے گا. اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ رہی. نبی جا رہے ہیں، نبی جا رہے ہیں حج کے لیے. نبی کی زندگی کا ایک ہی حج ہے، پہلا اور آخری وہی ہے. مجمع سات میں ایک کثیر تعداد میں مرسل اعظم کے ساتھ ہجوم چل رہا ہے. نبی گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جبرائیل آ گیا. اس نے آنے کے بعد کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے محمد وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر. نبی نے نہیں پہنچایا، ورنہ ولایت کا اعلان کعبے میں ہوتا، غدیر کے چوراہے پہ نہ ہوتا. نبی نے نہیں پہنچایا، بس ایک آہستہ سے اشارہ کیا کہ یہاں نہیں پہنچا سکتا چونکہ خطرہ ہے. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. نبی کعبے میں کھڑے ہیں اور جبرائیل کہہ رہا ہے پہنچا دیجئے، اور نبی فرما رہے ہیں خطرہ ہے. تو پہلے تو مسلمانوں یہ بتاؤ کہ محمد کو کعبے میں کس سے خطرہ تھا؟ کس سے خطرہ تھا؟ اس لیے کہ کعبہ تو بہت دور ہے. جس شہر میں کعبہ ہے اس شہر پہ بھی دروازے پہ انٹری پہ لکھا ہے کافر ممنوع الورود، نان مسلم ناٹ الاؤڈ. مسلمانوں نے بہت بڑا بورڈ لگایا ہے کہ کافر اس شہر میں آ نہیں سکتا، کافر کی انٹری بند ہے مکے میں. کمال ہو گیا، مسلمانوں ہی میں اتحاد نہیں ہے. تم بورڈ پہ تو لکھتے ہو کہ کافر اس شہر میں آ نہیں سکتا، اور کتاب میں لکھتے ہو کہ کعبے کی چابی ابو طالب کے پاس تھی. ارے ذرا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں. کعبے کی چابی ابو طالب کے پاس تھی، تم آ نہیں آ سکتے. نبی عرفات میں پہنچے، پھر آیت آ گئی، نبی نے پھر منع کیا، یہاں تک کہ میدان غدیر تک آ گئے. اب جب میدان غدیر میں آئے تو نبی نے کہا کہ پھر آئے جبرائیل آئے، مگر اب ایک جملہ اضافے کے طور پہ لایا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. نبی نے کہا ممبر بناؤ. نبی نے ممبر بنوایا اور ممبر پر تشریف لگے، اور ایک طویل خطبہ آپ نے ممبر سے ارشاد فرمایا. وہ مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، اسے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. جب نبی خطبہ دے چکے تو مسلمان یہ سمجھے کہ غدیر ختم ہو گئی. میں شہادت کا پس منظر پڑھ رہا ہوں، غدیر ختم ہو چکی. نبی ممبر سے اترے، اترنے کے بعد کہا کہ خیمہ لگاؤ، خیمے میں مسند بچھاؤ، مسند پہ علی کو بٹھاؤ، اور جتنے لوگ آئے ہیں سب سے کہو کہ آ کے علی کی بیعت کریں. ٹھیک ہے جی. اب بیعت کا طریقہ کیا؟ اگر ایک آدمی کو 1 منٹ بھی دینا پڑا، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اتنی بڑی تعداد. تو لوگوں نے کہا کہ حضور سب سے پہلے بیعت کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے گھر کی خواتین بیعت کریں گی، میرے گھر کی جو مستورات ہیں وہ آ کے علی کی بیعت کریں گی. بیعت کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی ہاتھ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے، اسے بیعت کہا جاتا. مگر خواتین ایسا نہیں کر سکتی کہ کسی نامحرم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. تو کیا کیا جائے گا؟ تو مرسل اعظم نے فرمایا کہ تشت لاؤ، تشت میں پانی بھرو، پانی کے اندر علی ہاتھ ڈالیں گے، پھر ہاتھ نکالیں گے، پھر ساری خواتین آ کے اس میں ہاتھ ڈالیں گی، یہ ان کی بیعت ہو جائے گی. اسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دے دی اور لکھ دیا کہ لوگوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو علی کی بیعت ہو گئی. کمال ہو گیا. 1400 برس پہلے محمد پانی میں ہاتھ ڈلوا کے بیعت کرا لیں تو تیری سمجھ میں آ جاتا ہے، 1400 برس کے بعد ہم عریضہ ڈالیں تو تیری سمجھ میں نہیں آتا ہے. صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پار. بکھر کے نہیں مل کے عریضہ ڈال رہے ہیں تو تمہاری سمجھ
کہا کہ آؤ اچھا حج میں خالی نبی کے گھر کی عورتیں نہیں ہیں, جناب سیدہ بھی موجود ہیں, یعنی ازواج رسول بھی ہیں, اولاد رسول بھی ہیں. اب پوزیشن سمجھیے گا خیمے کی پوزیشن یہ ہے کہ بیچ میں تشت ہے, ایک طرف جناب امیر کھڑے ہیں, ایک طرف مرسل اعظم کھڑے ہیں, اور ساری خواتین کھڑی ہیں. سب آئیں اور سب نے آ کے ہاتھ ڈالا اور بیعت ہو گئی, اور پھر بیعت کر کے پھر لائن سے کھڑی ہوں گی. اب جناب امیر نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ سن لیں, اگر آپ وہاں تک پہنچ گیا تو مجھے احساس دلائیے گا کہ حسینی تک حسینی کی بات پہنچ رہی. تو جب سب بیعت کر کے کھڑی ہو گئی تو مولا کائنات نے سب کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا جس نے بیعت نہیں کی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس نے بیعت نہیں کی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اگر آج کسی نے بیعت کی اور وہ کل بیعت توڑتی ہے تو میں علی اس کی شفاعت نہیں کروں گا. آپ نے سنا ہی نہیں, اگر سن لیتے تو میری بات کی تائید کر دیتے ہیں. بھائی میں یہ علماء کے لیے پڑھ رہا ہوں, آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, ان سے تو مجھے سننا ہے, آپ تھوڑا متوجہ ہو کے سنیں. خیمے میں نبی ہیں, علی ہیں, اور ساری خواتین کھڑی ہیں نبی کے گھر کی. علی نے کیا کہا؟ جناب امیر فرماتے ہیں جس نے بیعت نہیں کی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر جس نے بیعت کی ہے آج اور وہ کل مستقبل میں توڑتی ہے, میں علی اس کی شفاعت نہیں کروں گا. سچ بتائیے نبی کو کیا چاہیے تھا؟ فوراً کہتے ہیں علی کیا کہہ رہے ہو, یہ اپنے گھر کی عورتیں ہیں, یہ میرے گھر کی عورتیں ہیں, بھلا اگر انہیں بیعت توڑنا تھی تو کرتی کیوں؟ مگر نبی خاموش رہے. نبی کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان خواتین میں کوئی ایسی عورت تھی, کوئی ایسی خاتون تھی کہ جو بیعت توڑتی. خیر کوئی بات نہیں, بیعت ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ خواتین بیعت کر چکی, کہا مرد آ کے بیعت کریں گے. تو کہا جی کون؟ تو نبی نے نام لیا, پہلے یہ, پھر یہ, اور پھر یہ, اور پھر سب. لائن لگ گئی ہے, ایک لائن لگی. اچھا یہ جانتے ہیں آپ جب لائن لگتی ہے نا, چاہے وہ راشن کی ہو, چاہے وہ ووٹ کی ہو, چاہے ٹرین کے ٹکٹ کی ہو, کسی چیز کی بھی لائن ہو, آگے والے سے زیادہ جلدی پیچھے والے کو ہوتی. تو بغیر صاحب آگے والے سے زیادہ, دیکھیے آپ جب لائن لگتی ہے کسی بھی چیز کی ہو, جب ایران میں شہریے کی لائن لگتی تھی آگے والے سے بھائی جلدی لو جلدی لو تاکہ ہمارا نمبر آئے. وہ جب پیچھے والا ہوتا ہے وہ آگے والے کے ذہن پہ پریشر بنائے رکھتا ہے, جلدی جلدی, اور وہ کہتے رک تو جاؤ, یہ ہوتا ہے کہ نہیں. اب لائن لگ گئی, پہلے صاحب آئے بیعت کرنے کے لیے, کہنے کہ ہم آئے بیعت کے لیے. تو جناب امیر نے کہا بیعت کرو, کہا آپ اپنا ہاتھ دے دیجیے. علی نے کہا لو. اس نے کہا مطلب لو بیعت کرو. اس نے کہا یا علی بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ ہوگا یوں, ہمارا ہاتھ یوں رکھا جائے گا تب بیعت ہوگی. علی نے کہا نہیں میں تو بیعت ایسے ہی کرواؤں گا. آپ سمجھے نہیں؟ پھر سن لیجیے کیا کہا, بیعت کا طریقہ کیا, ہاتھ ایسے کیا جائے گا, اس پہ رکھا جائے گا. جناب امیر نے کیا کہا, لو کرو بیعت. اس نے کہا جی بیعت کا طریقہ یہ کہ آپ کا ہاتھ نیچے آئے گا, ہمارا اوپر آئے گا. علی نے کہا نہیں میرا ہاتھ ایسے ہی رہے گا, بیعت کرنا کر, نہیں کرنا نہ کر, چلا جا. اور پیچھے سے پریشر کراؤ, جلدی کرو. انہوں نے کہا ابھی رکو, جائیں گے نبی کے پاس. نبی کے پاس گئے اور جا کے لیں گے. نبی نے پوچھا کرائے بیعت؟ کہ جی بیعت کرنے گئے تھے, وہاں تو مسئلہ ہی دوسرا. کیا کالی تو ہاتھ یوں کیے بیٹھے, بھلا ایسے بھی کوئی بیعت ہوتی ہے؟ نبی نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, اب تو مولا علی بن گیا نا, اب تو مولا علی بن گئے نا, اب جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو. کہ یا علی یہ بتائیے کہ پھر واپس آئے, پھر آئے. اب جو جناب امیر نے جملہ کہا وہ سنیے گا اور محسوس کیجیے گا. اس نے کہا یا علی آج تک جو بیعت ہو رہی تھی ہاتھ ایسے کیا جاتا تھا, آپ نیا قانون لائے, آپ ایسے بیعت لے رہے. علی نے کہا سنو, اس کی بیعت ایسے ہوتی تھی جو بیعت مانگتا تھا. ہائے ہائے, اس کی بیعت ایسے ہوتی تھی جو بیعت مانگتا تھا. میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں, میں بیعت لے رہا ہوں. علی نے قانون بنا دیا کہ اب خلیفہ تو قیامت تک بنیں گے, مگر فرق ہوگا, بیعت مانگنے والے اور ہیں, بیعت لینے والا اور ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد بار. ہو گئی جی بیعت ہو رہی ہے, سب کی بیعت ہو گئی. اچھا پیچھے والے کا پریشر کرو, خیر بیعت ہو گئی.
اب مجمع ہر قسم کا ہوتا ہے، ہر قسم کا مجمع ہے. مثلاً یہاں مجلس میں غدیری صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نان پارا پہنچنا ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی سی مجلس اور لمبی ہو جائے، میں اس چکر میں ہوں کہ اچھی ہو جائے. آدھے کچھ چند افراد یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی اترے تو دیکھ کر. ہر قسم کا آدمی ہے نا بھائی، مجلس میں ہر قسم کا ہوتا ہے. بہت سا اس چکر میں کہ مولانا اترے تو میں گھر جاؤں، بہت سا اس چکر میں جاؤں تو رشتہ دار آ رہے ہیں. ہر قسم کا آدمی مجھے ڈاکٹر کے. اب وہاں غدیر کے وہاں تو مجمع بھی سوالات، ان کی اپنی پلاننگ چل رہی ہے، ان کی اپنی پلاننگ چل رہی ہے. کچھ ایسے تھے جنہیں یہ ٹینشن تھی کہ علی کو خلیفہ کیوں بنا دیا، کچھ کو یہ ٹینشن تھی کہ ہم سے بیعت کیوں کرا دی. ایک طبقہ ایسا تھا جسے یہ ٹینشن نہیں تھی کہ کون مولا بنا ہے، کس کی بیعت ہوئی ہے، کس نے کی ہے کس نے نہیں کی. انہیں بس ایک ٹینشن تھی، شام ہو رہی ہے کھانا کیا کھائیں گے. ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ شام ہو رہی ہے کھانا کیا کھائیں گے. یہ بھی ایک اپنے اندر بہت بڑا مسئلہ، مگر کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ بھائی جو غدیر کا بانی ہے نا، کھانے کا انتظام کون کرے گا بتائیے؟ کھانے کا انتظام خطیب تھوڑی کرے گا، سامعین تھوڑی کریں گے، وہ کریں گے جس نے بلایا. اب لوگ آ گئے نبی کے پاس، یا نبی اللہ دیکھیے ہم تو بہت اچھے حالات کے نہیں تھے اور ہم تو جو کچھ لے کے آئے تھے وہاں قربان ہو گئے، اور یا نبی اللہ جو بکرے اور دمبے ہم لائے تھے وہ سب ہم نے حج میں جا کے ذبح کر دیے. اب ہمارے پاس نہ کوئی دمبا ہے نہ کوئی بکرا ہے، اور یا نبی اللہ پورے مجمع میں کسی کے پاس کوئی بکرا نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کیا پورے مجمع میں کوئی بکرا نہیں تھا؟ کہاں بیٹھے بھائی، جو سمجھ گئے سمجھ گئے، جو نہیں سمجھا پڑوسی سے پوچھ لے کہ کیا رہا بھائی کیا. اب وہ آ کے کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ پورے مجمع میں کوئی دمبا نہیں ہے بکرا نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں تھا کہ نہیں تھا؟ تو نبی نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ کھانے کا انتظام محمد کرے گا، پریشان کیوں، ہم کریں گے کھانے کا انتظام. یعنی غدیری میں یہ طے ہو گیا تھا کہ جو ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کے کھانے کا ضامن مصطفیٰ بن جاتا ہے، جو کھانے کا اہتمام کرتا ہے اس کے جو غدیر کا میں بیعت کرے گا، ولایت کا اقرار کرے گا، کھانے کا ضامن مصطفیٰ بن جائیں گے. تو اس نے کہا یا نبی اللہ دیکھیے ایسا ہے ماحول بگڑ چکا ہے، ہم مستقل گوشت کھا کے آ رہے ہیں، گوشت ہی چاہیے. نبی نے کہا تو پریشان کیوں، یہ جو میری اونٹنی کھڑی ہے اسے نہر کرو اور کھلاؤ. یا نبی اللہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ کا، ایک ایک بوٹی بھی حصے میں نہیں آئے گی، یہ تو آدھوں کو بھی نہیں ملے گی. اور یہ ایک دن کا پروگرام ہے نہیں کیونکہ 1.25 لاکھ کو بیعت کرنا ہے. نبی نے کہا تم اسے نہر کرو، تم کھاتے کھاتے تھک جاؤ گے، یہ ختم نہیں ہوگی. سنو جب تک رکو گے یہی کھاؤ گے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. پھر سن لیجئے نبی نے کہا جو میری سواری ہے جس پہ میں آیا ہوں اسے نہر کرو اور 3 دن تک کھلانا اسی کو، تم کھاتے کھاتے تھک جاؤ گے، گوشت ختم نہیں ہوگا. یا نبی اللہ اچھا کہاں؟ اور ایسا ہی ہوا، مسلمانوں نے نبی کی اونٹنی کو نہر کیا اور 3 دن تک کھایا. کیا اور کسی کی اونٹنی نہیں تھی؟ قربان کرا دیتے. اپنی اونٹنی کیوں نہر کرائی؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس پہ میں سوار ہوتا ہوں جب وہ اونٹنی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو جو میرے دوست پہ سوار تھا وہ تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد بار. دیکھیں جی مجمع آ گیا، بالکل مجمع آ گیا، اب سب بھر آ گیا. اب میں 2-4 باتیں اور ضرور کر دوں جو اس موضوع سے. تو غدیر ہو گئی بھائی، غدیر ہو گئی، لوگوں نے خوب کھایا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس سوال میں 2 سوال ہیں مگر جواب ایک ہی ہوگا. نبی نے سنایا کتنوں کو اور کھلایا کتنوں کو؟ بولیے. نبی نے سنایا کتنے لوگوں کو اور کھلایا کتنے لوگوں کو؟ ذرا بتائیے، بولیے. فارسی میں تقریر کر رہا ہوں میں، عربی میں میرا آواز چل رہا ہے. میں بتائیے بھائی کتنے آدمی تھے جو نبی کو سن رہے تھے اور جو نبی کو دیکھ رہے تھے؟ اچھا جو چپ بیٹھے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ کتنا مجمع تھا جب نبی خطاب کر رہے تھے غدیر؟ 1.25 لاکھ، 1,25,000 کا مجمع مصطفیٰ کے سامنے تھا جب میرا نبی خطاب کر رہا تھا. 1,25,000. بعض نے 1,20,000 بھی لکھا مگر 1 لاکھ کے اوپر ہی اوپر لکھا ہے صاحب، 1 لاکھ کے اوپر. یعنی نبی جب خطاب کر رہے تھے اس وقت مجمع کتنا تھا؟
سوا لاکھ، زور سے بولیں، کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع میرے نبی کو سن رہا تھا جب نبی غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تاریخ کیا ہے جس دن یہ اعلان ہو رہا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ 18 غدیر، 18 ذی الحج. اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے ذی الحج. جیسے انگریزی کا دسمبر، ویسے ذی الحج اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ. اب توجہ سے سنیے گا، 12 دن کے بعد مہینہ بھی بدل جائے گا اور سال بھی بدل جائے گا. مہینہ محرم کا آئے گا، سال 11 ہجری آئے گا. 18 ذی الحج سن 10 ہجری میں نبی خطاب کر رہے ہیں، علی کو مولا بنا رہے ہیں. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ بیعت کر رہے ہیں، 1.25 لاکھ کھا رہے ہیں. 1.25 لاکھ کو یاد رکھیے گا، 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ. 12 دن کے بعد مہینہ بدلا، سال بھی بدل گیا. پہلی محرم 11 ہجری، 30 دن محرم کے، 12 اور 30 بولیے 42، 42، 12 اور 30 42. پھر مہینہ بدلا، محرم ختم، سفر شروع. 28 دن سفر کے، 42 اور 28 بولیے 70، 12، 30، 28 ٹوٹل 70. 12، 30، 28، 12 10 کے، اور یہ 30 اور 28 11 ہجری کے، ٹوٹل 70 دن ہیں. غدیر کے پورے 70 دن کے بعد ہمارے نبی نے اس دنیا کو چھوڑا. پھر سنیے، غدیر کے پورے 70 دن کے بعد ہمارے نبی نے اس دنیا کو چھوڑا. میرا آپ سے سوال یہ ہے اور آپ کے ذریعے پورے عالم اسلام سے سوال یہ ہے کہ جس نبی کو 70 دن پہلے سننے کے لیے 1.25 لاکھ کا مجمع موجود تھا، 70 دن کے بعد اس کے جنازے پہ کتنا ہونا چاہیے تھا؟ شکریہ موسیٰ. سوال ہے، علماء بیٹھے ان کی موجودگی میں، کیا مسلمانوں کی کل تعداد 1.25 لاکھ تھی؟ بولیے، کیا مسلمانوں کی کل تعداد 1.25 لاکھ تھی؟ نہیں. اس کو یوں سمجھیے، کیا پورے آپ کے گاؤں کا مجمع یہ؟ نہیں، یہ مجلس کا مجمع ہے، گاؤں کا نہیں. آدھے وہ ہوں گے جو کھیتوں میں ہوں گے، آدھے وہ ہوں گے جو مکانوں میں ہوں گے، آدھے وہ ہوں گے جو تجارت میں ہوں گے، آدھے وہ ہوں گے جو سفر میں ہوں گے. تو یہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً، اگر ہم کم سے کم مانے 5 لاکھ. میرا سوال یہ ہے کہ جسے سننے کے لیے 70 دن پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 70 دن کے بعد اس کے جنازے پہ کتنا مجمع ہونا چاہیے تھا؟ میں نے ایک صاحب سے سوال کیا، مول صاحب یہ کہ بھائی کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ قبلہ مجمع کا تعین جو ہوتا ہے وہ شخصیت پہ ہوتا ہے. کتنی بڑی شخصیت مری، ودھایک مرے تو اتنا بڑا مجمع، MLA مرے تو اتنا بڑا مجمع، MP مرے تو اتنا بڑا مجمع، پردھان مرے تو اتنا بڑا مجمع. جتنا بڑا آدمی مرے گا اتنا بڑا مجمع ہوگا. جملہ کہہ رہا ہوں. تو یہ اتنا بڑا آدمی گیا ہے دنیا سے کہ اس سے اونچا کوئی آدمی نہیں ہے. بتائیے، اس سے اونچا آدمی ہے ہی نہیں ہے. میں مثال دوں، آپ اپنے ہی پہ دوں. میں مثال، میں مجلس پڑھنے آیا، پڑھتے پڑھتے مجھے ہارٹ اٹیک آیا اور میں مر جاؤں، ممبری پہ مر جاؤں. کہیے الہی آمین، کہیے نا الہی آمین. ارے بھائی ممبر پہ مرنا کون نہیں چاہتا ہے؟ میں ممبری پہ مر جاؤں. آپ یقین جانیں جب میری تشییع جنازہ ہوگی نا، جو مجلس میں بھی نہیں آیا ہوگا وہ بھی جنازے میں آئے گا. کیوں بھائی؟ کا بات ایسی ہے کہ دین کی بات کرنے آئے تھے،
دین کی بات کرنے آئے تھے، اسلام کی بات کرنے آئے تھے، شریعت کی بات کرنے آئے تھے، محمد کے خاندان کی بات کرنے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف قومیں اس کے جنازے میں بھی شرکت کرتی ہیں جو دین کی بات کرنے آئے۔ یہ تو اس کا جنازہ ہے جو دین لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، احکام لے کے آئے۔ بتائیے بھائی، آپ پوچھ رہے ہیں جنازے کا مجمع تب طے ہوگا کہ جب یہ دیکھا جائے کتنا بڑا آدمی مرا ہے، کتنے بڑے آدمی کا جنازہ ہے، محمد سے اونچا ہے۔ بھائی آپ کتنے القاب لگا دیں گے؟ 5 ہی تو 10 القاب لگا دیں گے کسی مولوی کے آگے؟ بھائی مولانا ہے، خطیب ہیں، عالم ہیں، قابل ہیں، فاضل ہیں، واعظ ہیں، محقق ہیں، مفسر ہیں، مدبر ہیں، ختم۔ شاعر کے آگے جی اپنے زمانے کا ادیب ہے، دبیر ہے، فلاں ہے، فلاں، ختم۔ اور محمد جان کائنات، روح کائنات، عقل اول، حسن اول، کرم اول، عشق اول، جمال اول، گنتی کا پہلا عدد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، صادق، امین، بشیر، نذیر، سراج منیر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ۔ اتنا بڑا آدمی گیا، مجمع کتنا ہونا چاہیے؟ سوال وہی ہے، سوال وہی ہے۔ غدیر سنانا مقصد نہیں تھی، بتانا مقصد تھا کہ 70 دن پہلے اتنا بڑا مجمع تھا۔ کہ جی مجمع کا جو طے ہوگا شخصیت پہ ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ اس کائنات میں محمد سے بڑی شخصیت کسی کی ہی نہیں۔ بتائیے مجمع کتنا ہونا چاہیے؟ مولانا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی شخصیت بہت بڑی ہوتی ہے، جس شہر میں انتقال کرتی ہے شہر چھوٹا ہوتا ہے، تعارف نہیں ہوتا شہر میں۔ بھائی شہر مثلا ایک آدمی یہاں کا رہنے والا ہو، بہت بڑی شخصیت، اور کسی گاؤں میں جا کے مر جائے جہاں لوگ اسے نہ پہچانتے تو پھر مجمع نہیں ہوگا۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو شہر بتائیے کون سا تھا؟ شہر کا نام میں بتا رہا ہوں، مدینہ۔ جنازہ نبی کا ہے، شہر مدینہ ہے۔ مولانا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے شہر میں کن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پتہ چلا ہماری تعداد کم ہوئی، لوگوں کی زیادہ، تو جس کی تعداد زیادہ ہوگی اس کا مجمع زیادہ ہوگا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ مدینہ واحد وہ شہر ہے کہ جس میں نہ شیعہ تھا، نہ سنی، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ قادری، نہ جیلانی، سارے صحابی، بھائی سارے صحابی، ایک بھی غیر صحابی نہیں ہے۔ بھائی جتنے تھے مدینے میں کون تھے؟ سب صحابہ تھے۔ 3 چیزیں طے ہو گئیں، جنازہ نبی کا ہے، شہر مدینہ ہے، مجمع صحابہ کا ہے۔ اب بتائیے کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ بولیے، یہ اتنے ہی تو واجب ہے، داد دینا پیچھے والے کیوں آئے ہیں بھائی؟ بولیے۔ میں 3 چیزیں کلیئر کر چکا ہوں، جنازہ نبی کا، شہر مدینہ ہے، مجمع صحابہ کا ہے۔ اب بتائیے کتنا ہونا چاہیے مجمع؟ اور قریب آ جاؤ۔ نہیں مولانا، مجمع کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو جنازے میں پبلک بڑھاتی ہے، وہ بھی بتا دیجئے بھائی۔ وہ ہوتی ہے سسرال، جس کی جتنی بڑی سسرال، قبلہ جتنی بڑی سسرال اتنا مجمع۔ تو بھیا اگر کسی کی 1 سسرال ہو تو اتنا مجمع، کسی کی 2 ہو تو اتنا، کسی کی 3 ہو تو نبی کی تو مدینے میں 9 تھی۔ اب بتائیے کتنا؟ بھائی پورا مدینہ نبی کے سالوں سے بھرا تھا، پورا مدینہ نبی کے سالوں سے بھرا تھا، مگر 1 سالہ بھی نبی کے جنازے پہ نہ تھا۔ بتائیے لائیے بھائی، اگر سسرال مجمع بڑھاتی ہے تو نبی سے زیادہ سسرال کسی کی ہے؟ مجمع کتنا ہونا چاہیے؟ سوال وہی ہے۔ میں تو آپ کو اور قریب لا رہا ہوں، جنازہ نبی کا ہے، شہر مدینہ ہے، مجمع اصحاب کا ہے، 9 سسرال ہیں۔ سسرال کے بعد جو دوسری تیسری چیز دیکھی جاتی ہے قبلہ، یہ ہوتا ہے سمدیانہ۔ لڑکی کہاں دی ہے؟ تو بقول آپ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو 4 سمدیانے ہو گئے۔ 4 اب بتاؤ کہ مجمع کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے کلیئر کیا ایک پوائنٹ۔ 70 دن پہلے 1.25 لاکھ سن رہے تھے، دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے، شہر مدینہ ہے، مجمع اصحاب کا ہے، 9 سسرال ہے، 4 سمدھیانے، مجمع کتنا ہونا چاہیے؟ کتنا مجمع ہونا چاہیے تھا نبی کے جنازے میں؟ بولیے۔
بولیے ایک تعداد تو بولیں کم سے کم حد اقل کتنا، جسے سننے کے لیے 1.25 لاکھ تھے اس کے جنازے پہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1 لاکھ، 1 لاکھ، اور جنازہ ایک دن میں دفن بھی نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دم ایمرجنسی دفن کر دیا گیا، نہیں، جنازہ رکھا گیا، انتظار کیا گیا، مگر کوئی نہ آیا۔ جانتے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ جو زندہ محمد کی مدد کو نہ آئے ہوں وہ جنازے کی مدد کو خاک آئیں گے۔ میں زندہ بلاتا رہا، نہیں آئے۔ بتائیے کتنا ہونا چاہیے؟ 1 لاکھ۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء کی نگری ہے، علماء کی بستی ہے، بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، ان سے پوچھئے 1 لاکھ کا مجمع تھا 1 لاکھ کا؟ 90,000، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10,000، 5,000، 1,000، 500، 100، 50، 10۔ دس آدمی تھے نبی کے جنازے میں؟ کتنے آدمی تھے؟ زور سے بولیے۔ 7 آدمی تھے۔ نبی کے جنازے کو 10 آدمی بھی میسر نہیں ہوئے۔ اب بہت سارے مولوی صاحب کہتے ہیں شیعہ ان لوگوں کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ فاطمہ کے جنازے میں نہیں آئے۔ غلط! آج تک کسی شیعہ کو اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ یہ فاطمہ کے جنازے میں نہیں ہے۔ ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ نبی کے جنازے میں نہیں تھے۔ اور سنیے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، خدا کی قسم، اگر یہ فاطمہ کے جنازے میں آ جاتے تو شیعہ کے ہر بچے کو افسوس ہوتا۔ یہاں سوال یہ پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ یہ فاطمہ کے جنازے میں کیوں نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کے جنازے میں کیوں نہیں ہے۔ فاطمہ نے تو خود منع کیا تھا کہ میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اور اگر یہ اس کے بعد آ جاتے تو ہمیں افسوس رہ جاتا کہ فاطمہ کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ جو 3 جمادی الثانی اور 13 جمادی الاولیٰ کا حادثہ ہے اور واقعہ اور شہادت ہے، یہ ایک دن میں ہو گئی۔ خدا کی قسم اگر لوگ مصطفیٰ کے جنازے میں آ جاتے تو در سیدہ پہ آگ لگانے کی طاقت کسی میں نہ تھی۔ یہ تو 70 دن پہلے کلیئر ہو چکا تھا کہ علی اور فاطمہ تنہا رہ گئے، کلیئر ہو چکا تھا، یہ تو کلین ہو چکا تھا کہ سیدہ تنہا ہے۔ اب یہ خود سوچئے، بس جسے سننے کے لیے 70 دن پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع، اس کے جنازے میں 7 آدمی، اور آپ کے درد ہوتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اگر گاؤں میں کوئی مضبوط آدمی مر جائے نا، اس کے 2-4 بھٹے ہوں، طاقت والا ہو، پاور والا ہو، تعلقات والا ہو، اور تھوڑا سا مجمع کم رہ جائے تو سوال ہوتا ہے ہر چوراہے پہ، ہر بزم میں، ہر بیٹھک میں، یار اتنے بڑے آدمی نے مجمع کم تھا بھائی، اس حساب سے کمال ہے۔ ہمارے علاقے کا کوئی مضبوط مر جائے اور مجمع کم رہے تو ہم سوال کرتے ہیں نبی گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جناب سیدہ کو حادثاتی طور پر شہید نہیں کیا گیا، پلاننگ کر کے شہید کیا گیا۔ اسے سمجھیے، یہ حادثہ نہیں ہے، شہادت فاطمہ حادثہ نہیں ہے، پلاننگ ہے، پلاننگ ہے۔ اور جن کی پلاننگ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جناب سیدہ نے نام لے کے منع کیا تھا، یعنی یہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ ہوا کیوں؟ منع کیا سیدہ نے، نہیں آنے پائے، نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ مشیت فاطمہ، مشیت فاطمہ کے نہیں بلایا، نہیں بلایا۔ اور بعض افراد کہتے ہیں چونکہ جنازے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب جنازے کو دفن کر کے آتے تو ایک منادی قبر میں ندا دیتا ہے، اے نئے مکان میں آنے والے نئے مہمان، اللہ نے تجھے تحفہ دیا ہے کہ اللہ نے ان سب کے گناہ بخش دیے جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی ہے۔ کمال یہ ہے کہ میرے جنازے میں کوئی آئے تو بخشا جائے، آپ کے جنازے میں آئے تو بخشا جائے، ان کے جنازے میں آئے تو بخشا جائے، مولانا کے جنازے میں آئے تو بخشا جائے، اور جو سیدہ کے جنازے میں آئے، اب سمجھے سیدہ نے کیا کہا تھا؟ نام لے کے کہا تھا، یا علی یہ اور یہ میرے جنازے میں نہ آنے پائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت فاطمہ یہ تھی کہ کائنات بخشی جائے مگر نہ یہ بخشا جائے، نہ یہ بخشا جائے، اور نہ یہ بخشا جائے۔
اس کیفیت کو محسوس کیجیے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن نہیں ہے، ایک دن نہیں ہے. پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، علماء بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. وہ 75 یا 95 دن نہیں تھے، قیامت تھی. دن بھی قیامت، رات بھی قیامت. سیدہ سسکیوں سے ہو رہی تھی. جانتے ہیں جناب امیر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. جناب امیر کا شکوہ دیکھیں، شکوہ دیکھیں، برداشت نہیں کر سکتا بھائی. ہمارے شہروں میں اگر یہ حادثہ ہو جائے قتل عام ہو جاتا ہے. جناب امیر نے خود کہا اللہ اکبر، کہتے ہیں میرے سامنے قنفذ کو انعام دیا گیا. کس بات کا انعام دیا جا رہا ہے؟ کوئی مسلمان ہے جو تاریخ میں جا کے پوچھے کہ قنفذ کو کس بات کا انعام دیا گیا ہے؟ اس نے کون سی جنگ فتح کی ہے؟ اس نے کون سا اسلام کے لیے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر دیا؟ جانتے ہو اسے کس بات کا انعام دیا گیا؟ تڑپ جاؤ گے. اسے صرف اس ملعون کو، اس خبیث کو اس بات کا انعام دیا گیا کہ اس نے زہرا کا ہاتھ توڑا ہے. انعام دیا جا رہا ہے. خدا کی قسم تم سوچو جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، اگر کوئی کسی کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے سارا گاؤں ایک طرف ہو جاتا ہے. بدتمیز ہے. بیٹیوں پہ کوئی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، کمال ہے. ہمارے سماج میں اگر کوئی بیٹی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو ایک طرفہ لوگ بیٹی کی حمایت کرتے ہیں. ہائے محمد کی غریب بیٹی. اسے انعام دیا جا رہا ہے جس نے حملہ کیا ہے، جس نے وار کیا ہے، جس نے توڑا ہے. خدا لعنت کرے قنفذ پر، اس کے مالک پر، اس کے پالنے والے پر، اور جس نے اسے حکم دیا اس پر بھی لعنت کرے. دوسرا جملہ جناب امیر کا مرثیہ، کہتے ہیں میرے مقابلے میں انہیں لایا گیا کہ جو کسی میدان میں میرے مقابلے میں نہیں تھے. جناب بھائی خود سوچئے، مولا کائنات اتنا بڑا شجاع بہادر آدمی، اور گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور علی کھڑے ہوئے. کسی نے جناب امیر سے پوچھا بہادر انسان کی پہچان کیا ہے، شجاع کی پہچان کیا ہے؟ تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی. جو تلوار چلائے وہ بہادر، جو مقابلہ کرے وہ بہادر، جو جنگ میں فاتح ہو وہ بہادر. جناب امیر رونے لگے. کہتے نہیں اسے بہادر نہیں کہتے. کہ پھر بہادر کسے کہتے ہیں؟ کہ بہادر اسے کہتے ہیں کہ اس کا دروازہ جلا دیا جائے، اس کی بیوی کی پسلیاں توڑ دی جائے اور وہ صبر کرتا رہے. عزائے فاطمیہ، آج تو 31 دسمبر 2022 کا آخری دن، کل 2023 کا پہلا دن 1 جنوری. وعدہ کرنا فرش اعضا پہ بیٹھ کے کہ جو سال آ رہا ہے نا یہ مخصوص ہے جناب سیدہ سے 2023. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ اس 2023 میں سیدہ کی قبر ٹوٹے ہوئے پورے 100 سال ہو جائیں گے. 100 سال ہو جائیں گے 2023 کی 8 شوال کو سیدہ کی قبر کو بے سایہ ہوئے 100 سال. لہذا وعدہ کرو فرش اعضا پہ بیٹھ کے سیدہ، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے نہیں، قبلہ سے نہیں، علماء سے نہیں، قوم کے ذمہ داروں سے نہیں، سیدہ سے وعدہ کرو. بی بی 8 شوال کو جہاں بھی ہوں گے تعطیل کر دیں گے، چھٹی کر دیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، کالے کپڑے پہن لیں گے. بی بی عزا خانوں میں جمع ہو جائے. خدا کی قسم تم یہ سوچو سیدہ پہ کتنی مصیبت پڑی. امام حسن ایران کے ایک بزرگ خطیب کے خواب میں آئے، سمجھ گیا کہ امام ناراض ہیں، ناراحت ہیں. مولا مجھ سے خفا ہے کہ نہیں؟ بس افسوس ہے. کہ کس بات کا مولا؟ کہ تو نے میری مصیبت نہیں پڑھی، تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے. کہتا مولا سب کچھ تو مصائب پڑھ دیے میں نے. پڑھا ہے کہ آپ کو کیسے زہر دیا گیا، پڑھا ہے آپ کے جگر کے ٹکڑے کیسے باہر آئے، پڑھا ہے آپ کو غسل کیسے دیا گیا، پڑھا ہے آپ کا جنازہ کیسے گیا، پڑھا ہے آپ کے جنازے پر تیر کیسے برسائے گئے، یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ کا جنازہ گھر میں لوٹ کے آیا، یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ کو نانا کے بجائے اماں کے پہلو میں دفن کیا گیا. سنو گے برداشت نہیں کر پاؤ گے، کلیجہ پھٹ جائے گا. حسن نے کہا او ذاکر او خطیب او عالم،
یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. کہ پھر مولا پھر آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جب زہر پینا آپ کی مصیبت نہیں ہے، جب جنازے پہ تیروں کا لگنا بڑی مصیبت نہیں ہے. رو کے کہتے ہیں میری سب سے بڑی مصیبت یہ کہ میں 7 برس کا تھا، میرا دروازہ جلایا جا رہا تھا. میں 7 برس کا تھا، میرا دروازہ گرایا جا رہا تھا. میں 7 برس کا تھا، میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی. میں 7 برس کا تھا، میرا محسن مارا گیا. میں 7 برس کا تھا، میری ماں کے رخسار پہ تماچا مارا گیا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. میں پڑھ چکا، آپ سن چکے. 2 لمحے اور سن لیجئے، 2 لمحے. خدا کی قسم عزائے فاطمیہ میں جتنا ہو سکے تعاون کریں، جتنا ہو سکے تعاون. بڑے بڑے علماء، خطبہ، واعظین اس پہ کام کر رہے ہیں. نجف اشرف میں ایک بہت بڑا جلوس نکلتا ہے، قم میں نکلتا ہے. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کی قیادت میں بھی نکلا ہے. نجف اشرف میں بشیر صاحب کی قیادت میں نکلا. قدیم میں جائیں، آیت اللہ مرزا جواد تبریزی نے بڑا جلوس کا قیام کیا ہے. کیوں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ سیدہ مظلوم ہے، مظلومہ کے نام پہ گھروں میں نہ بیٹھنا، باہر نکلنا. سنو گے 2 مصرے پڑھتا ہوں، بس 2 مصرے. حسن اکبر صاحب ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے 2 مصرے کہے. مصرے نہیں ہے، مرثیہ ہے. وہ کہتے ہیں بطول روئی ہے فضہ کو یہ بتاتے ہوئے. بطول روئی ہے فضہ کو یہ بتاتے ہوئے. حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے. جانتے ہیں 2 جملے سن لیجیے، 2 جملے. ہمارے یہاں روایات یوں پڑھی جاتی ہیں کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ لا کے رکھا گیا، سب سے زیادہ گریہ کرنے والے امام حسین تھے. مگر نہیں، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے اس کو یوں پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ کا جنازہ لا کے رکھا گیا، سب سے زیادہ جو تڑپ کے رو رہے تھے وہ امام حسن تھے. جب کسی نے پوچھا مولا اگر آپ ایسے روئیں گے تو حسین کو کون سنبھالے گا؟ آپ بڑے ہیں، حسین چھوٹا ہے، صبر و تحمل سے کام لیجئے. ارے امام حسن نے تڑپ کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ حسن کی آنکھوں نے نہیں. کیا کہ حسین کی آنکھوں نے اماں کو تماچے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے میں نے اپنی ماں کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. ظلمن ایام قلبین پروردگارہ تو واسطہ محمد علی محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات اور توشہ آخرت قرار دے. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا علماء حق کا سایہ سر ببر قرار فرما. میرے اللہ اس بستی کو ہر بلا سے محفوظ فرما، اس کے بزرگوں کو سلامت فرما، جوانوں کی ہدایت فرما، خواتین کے پردے کی حفاظت فرما. میرے اللہ حاضرین مجلس کو سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت السلام کا، تجھے واسطہ اس فرش اعضا کا، اس فرش اعضا کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما. حضرات ایک گزارش یہ ہے کہ کل جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لکھنؤ میں ایک بزرگ عالم دین نے بلایا، مولانا صفی ادر صاحب قبلہ نے. انہوں نے ایک بہت اچھی بات مجھ سے کہی اور مجھے کہا کہ میں لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں، لہٰذا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ایپ تیار کر رہے ہیں، علی والے کے نام سے ایک ایپ تیار کرا رہے ہیں مولانا صاحب. اس ایپ پہ کام یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے وہ افراد ہیں جو فعال ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کام نہیں ہے، مثلاً ایک آدمی پلمبر ہے، ایک انسان کارپینٹر ہے، ایک آدمی جو ہے وہ مستری ہے، ایک آدمی اے سی کا مستری ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بجلی فٹنگ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کام نہیں ہے. تو انہوں نے ایک ایسا ایپ تیار کیا ہے کہ اگر آپ اس پہ اپنا ڈاٹا اپلوڈ کرا دیں گے تو کوئی بھی آپ کو، مثلاً مثال کے طور پر آپ ضلع ہردوئی میں، تو اگر کوئی ہردوئی میں آپ کی ضرورت محسوس کرے گا تو اس ایپ کے ذریعے فون نمبر لے کے آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اور آپ اس کے کانٹیکٹ میں آئیں گے. ایک کاروباری سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ مختلف ویب سائٹ اس پہ کام کر رہی ہیں مگر وہ سب کے لیے ہے، اس میں یعنی ہر قوم ہر مسلک کا آدمی ہے. یہ مخصوص کیا گیا ہے شیعان حیدر کرار کے لیے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس کا متمنی ہو، متمنی کیا دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ لکھ کے فوٹو کھینچ کے جو ہے ان کا ایک نمبر ہے مولانا قدیری صاحب دے دیں گے، اس پر وہ کر دیں، اپنا واٹس اپ کر دیں تاکہ جب وہ ویب سائٹ بنے تو ہردوئی سے یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جس شہر میں آپ ایڈریس ڈالیں گے، دلی، ممبئی، حیدرآباد،
اس میں آپشن میں ڈل جائے گا کہ یہ صاحب ہیں اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا جو بھی ضرورت مند ہوگا وہ وہاں ہو جائے گا۔ فقط والسلام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔